السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو آور چینل۔ دوستوں، آج میں آپ کو بتاؤں گا میتھی کے بارے میں۔ میتھی کو اردو میں تو جیسے پتہ ہے آپ کو میتھی کہتے ہیں، مگر انگریزی میں اسے فینوگریک کہتے ہیں۔ اس کا پودا تقریباً 1 سے 1.5 فٹ تک لمبا ہوتا ہے۔ یہ چیز یاد رکھنے کی کہ میتھی اور میتھے دو الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں کے فائدے میں فرق ہے۔ میتھی کے اوپر یلو کلر کے پھول لگتے ہیں، میتھی کے پتے گول ہوتے ہیں، اور میتھے کے پتے لمبے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر وائٹ کلر کے پھول لگتے ہیں۔ دونوں کی افادیت میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ اس لیے آج میں میتھی کے فائدے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد میں دوسری ویڈیو بناؤں گا، اس میں آپ کو میں میتھی کے فائدے بھی بتاؤں گا۔ اگر میتھی کے فائدے کے حساب سے ہم دیکھیں تو میتھی دوسرے درجے کی گرم ہوتی ہے۔ بیرونی طور پر اس کا استعمال جعلی ہے۔ مکوی اعصاب ہے، مکوی بدن ہے، مکوی باہ مخرج بلغم، مطلب کہ بلغم کو یہ باہر نکالتی ہے، ریح کو یہ ختم کرتی ہے، اور مدر حیض ہے، مطلب کہ حیض کی بیماریوں میں یہ فائدہ دیتی ہے، رحم کے لیے یہ اچھی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے پتوں کو اگر پیس کر کسی ورم وغیرہ پہ لگایا جائے تو وہ اس کو بھی کم کر دیتا ہے۔ اور ایک اور اس کی بڑی مشہور چیز، اگر اس کے پتوں کو پانی میں پیس کر عورت کے جو چھاتی پر اگر لیپ کیا جاتا ہے تو وہ اس میں دودھ کی پیدائش کو بالکل ختم کر دیتی ہے۔ اور میتھی کے پتوں کو اور اس کے جو بیج ہوتے ہیں ان کو پیس کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ میتھی کے بیج کو پیس کر اگر اس کے ساتھ ہفتے میں 1 یا 2 بار سر دھویا جائے تو اس سے بال گرنا بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ میتھی کے بیج کو پانی میں ڈال دیا جائے تو وہ کچھ گھنٹوں کے بعد اس میں ایک لعاب سا پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ دمہ کے لیے اور آنکھوں کی بیماریوں کے لیے نہایت بہترین ہوتا ہے۔ میتھی کو ابال کر اگر حیض کے لیے اس کا جوشاندہ استعمال کیا جائے تو وہ بھی ایک بڑی زبردست چیز ہے۔ مگر حیض ہونے کی وجہ سے اسے حیض کے لیے بہت سارے نسخوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ منفذ بلغم ہے، تو اس کو کھانسی اور دمہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا جوشاندہ کھانسی اور دمہ کے لیے نہایت بہترین ہے۔ تقویت باہ اور مکوی بدن ہونے کی وجہ سے اس کو تقویت باہ مرکبات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ قاصر ریاح ہے، مطلب کہ ریح کو ختم کرتی ہے، تو اس کا استعمال جو ہے کمر درد اور ضعیف اعصاب والوں کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے۔ اور اگر کیمیاوی اجزاء دیکھے جائیں تو اس کے بیج جو ہے اس کے بیج میں ایک زرد رنگ کا مادہ ہوتا ہے اور رال سی پیدا ہوتی ہے۔ اس میں البیومن، کولین و میتھین پائے جاتے ہیں، مگر بہت کم مقدار میں ہوتے ہیں۔ جدید تحقیق کے مطابق یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ میتھی کے اجزاء کا ڈلیور آئل، مطلب روغن جگر ماہی کی طرح ہے۔ اس لیے جہاں بھی ہم ڈلیور آئل استعمال کرنا ہے وہاں میتھی، اس کی جگہ ہم میتھی کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی افادیت بالکل ایک جیسی ہے، سیم ہے۔ اس کے علاوہ اس میں فاسفیٹس، لیسیتھین بھی کافی مقدار میں پایا جاتا ہے، اور جو مویشی ہوتے ہیں ان کے چارہ جات میں یا ان کے جو مسالے بنائے جاتے ہیں ان میں بھی میتھی کا استعمال بہت زبردست رزلٹ دیتا ہے۔ طب نبوی کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر میری امت میتھی کے فوائد کو سمجھ لے تو اس کو سونے کے ہم وزن خریدنے سے بھی دریغ نہ کرے۔ اور اگر اس کو تخم میتھی جو ہوتی ہے اس کو اکثر حیض کے لیے استعمال کرتے ہیں اور تبخیر معدہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی میتھی کے بارے میں کچھ انفارمیشن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو اسی طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ اگلی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔